بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. میرے بعض دوست اور کرم فرما جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں وہ کبھی کبھی حسرت سے، کبھی حیرت سے اور کبھی شرارت سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی خواتین رابطہ کرتی ہیں، آتی ہیں، اور ظاہر جو عام لوگوں کے دل میں چل رہا ہوتا ہے اس سے جڑے ہوئے سوال ہوتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں کہ جس لمحے آپ اپنے دل کو موم کر لیتے ہو اور اپنی آنکھوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہو، اس لمحے کسی کی لڑکی کو دیکھ کر آپ کے منہ سے لڑکی نہیں نکلتا. وہ آپ کی سگی بیٹی نہ بھی ہو تو بیٹیوں جیسی ہوتی ہے. انفیکٹ یہ جو کیفیت ہوتی ہے جب آپ کے دل پہ اترتی ہے تو آپ سامنے والے کے ساتھ، اس کی کوئی بھی عمر ہو، 12 سال، 18 سال، 22 سال، 32 سال، 52 سال، میں 62 کا نہیں کہہ رہا، پر آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو. وہ اپنے دل کی وہ بات آپ سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو وہ کسی سے نہیں کر پاتے، چونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سر کے پاس جانے کے بعد ہمیں جوابی تانا نہیں آئے گا، ہمیں وہ شرمسار نہیں کریں گے، ہمیں وہ ڈانٹیں گے نہیں. حالانکہ کبھی کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں جہاں میرا جی چاہے کہ اگر اب نہ ڈانٹا تو پھر کب ڈانٹا جائے گا. انفیکٹ بہت سی ایسی باتیں بچیاں کرتی ہیں کہ جو عام لوگ یا ایون خاندان کے لوگ بھی سن کے ہنس پڑتے ہیں، ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اب ان کو نہیں علم تو کس سے پوچھیں؟ مثال کے طور پہ ایک بچی نے، میں اس کی آواز تھوڑی بدل رہا ہوں، میری شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مطلب ہمیں اپنے ہی روم میں رہنا چاہیے یا اپنے ساس سسر کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے؟ مطلب ان کا گھر الگ ہے، ہمارا گھر الگ ہے، تو ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، اپنے ہی روم میں مجھے رہنا چاہیے. اب کہنے کو تو ایک سوال ہے، آپ سوچیں گے یہ بھلا کیا سوال ہوا؟ 2 ماہ شادی کو ہوئے، بچی اپنے گھر میں ہے، ساس کا گھر تھوڑی دور ہے. اچھا، یہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی سکون سے نہیں رہا جا سکتا، یہ آپ نہیں تصور کر سکتے. کیوں؟ جب بھی میاں آئے گا، کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کے دل میں خود بدھ ہوگی کہ میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، باپ انتظار کر رہا ہوگا، ان کے پاس نہیں گئے، قریب تو ہیں. تو ایسے میں اگر میاں منہ سے کہے گا تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ جملہ بیوی کو کہنا چاہیے کہ اب ہم امی اور ابا کی طرف چکر لگا لیتے ہیں. اس بچی نے پوچھا کہ میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں، میاں تو آفس چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ کیا ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہیں تو کچھ اور کہیں گے، میں کچھ اور نہیں کہوں گا. میں سمپل اور سیدھی بات کروں گا کہ پیارے بچے، تم اس گھر میں جینے اور لمبی زندگی جینے آئے ہو، لمبی ریس کے گھوڑے ہو. اوکے؟ تو جب آپ کو اپنے آبجیکٹو کا علم ہے، جینا کس کے ساتھ ہے؟ گھر کے ساتھ نہیں، میاں کے ساتھ. میاں کی خوشی آپ سے جڑ جائے گی تو اولاد بھی ہوگی، گھر میں سکھ اور سکون بھی ہوگا. تو اب آپ کچھ چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا. پہلی بات، صبح جو مرضی ہو جائے، میاں کو ناشتہ کرا کے خوش دلی سے اس کے گالوں پہ پپی دے کے، اسے گلے لگا کے دروازے پہ جا کے چھوڑ کے اسے عادی کریں کہ شادی سے پہلے اس کی زندگی بالکل ڈل تھی، اب اس کی زندگی خوبصورت، خوشیوں سے بھری، گلدستے جیسی ہے، جہاں ایک پوری لڑکی پورے سکھ وجود کے ساتھ اس کو آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونکیں، چاروں کل پڑھ کے اسے پھونکیں، اسے اللہ کی حفاظت میں دے، اس کو ایک فیل کرائیے اور خود اپنے دل سے یہ فیل کیجئے کہ آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے. اوکے، اب وہ چلے گئے، اب گھر آپ کا ہے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے. کچن میں جائیے، کچن کو صاف کیجئے، اپنے کمرے کو ترتیب دیجئے، ڈسٹ جو کرنے والا ڈسٹنگ کیجئے، گھر کو باہر سے، جتنا چھوٹا سا گھر ہوگا آپ کا، اس کو نیٹ اینڈ کلین بنائیے. یہ کام آپ کو ظہر تک کر لینا چاہیے. تو نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے ہر اچھی لڑکی کو جو شادی شدہ ہو اور جو گھر کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، تو نماز ظہر سے قبل آپ کو غسل کرنا چاہیے. غسل کیجئے، نیٹ اینڈ کلین ہوئیے، اچھے کپڑے پہنیے، اور اب آپ اپنے میاں کا انتظار کرنے کا وقت ہوگا. نماز پڑھیے، نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کو ضرور وقت دیجئے، کم سے کم آدھا گھنٹہ. میک اٹ اے ہیبٹ. آج آپ کی ہوگی، کل آپ کے بچوں کی ہوگی. ورنہ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ایک مصری عالم کی، اس کی پوتی نے بتایا کہ جو لوگ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے،
جن کو 100 سال ہو گئے، تو لکھا کہ ان کے 100% بچے مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. جن کو 60 سال ہوئے ان کے کوئی 60% بچے، جن کو 40 سال ہوئے ان کے کوئی 30%. پوری پرسنٹیج تھی. ایون اس بچی نے کہا کہ خود ہمارے، اور یہ بہت تنتناوی بہت بڑی فیملی ہے، ان کے اپنے خاندان میں سے 20، اس نے کہا میرے قریبی کزنوں میں سے اتنے ہیں جو اسلام سے دور ہو گئے. کب ہوتے ہیں؟ جب ماں دور ہوتی ہے، جب وہ تلاوت نہیں کرتی، جب وہ نماز نہیں پڑھتی. یہ آپ کی اپنی خاندان کی لیگیسی ہے، اس کو زندہ رکھے گی. آپ کی نسل مسلمان ہوگی تو کل آپ کے لیے کوئی فاتحہ بھی پڑھ سکے گا، دعا بھی کر سکے گا. اوکے، تو اب آپ عصر کا وقت ہو جائے گا، اپنے ٹی وی دیکھنا ہے وہ دیکھ لیجئے، کوئی پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجئے. تو جب میاں آئے اس لمحے، جب وہ دروازے پہ آئے، عصر پہ آتا ہے یا مغرب پہ آتا ہے، ویٹ کریے اس کے قدموں کی آہٹ کا، فیل کیجئے، انتظار کیجئے، اس کے جا کے استقبال کیجئے، ہاتھ میں لائیے. ساری عمر آپ نے اپنے بھائیوں سے کسی اور سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، پر اب آپ کا میاں ہے، اس سے ملائیے ہاتھ. ٹریٹ ہم ایز اے فرینڈ، ٹریٹ ہم ایز اے باس. اب اس کو لا کے بٹھائیے، پانی پلائیے، اور پھر اس سے پوچھے بنا گرم گرم چپاتی، وہ 2 کھائے، 2.5 کھائے یا 1 کھائے، یہ آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے. گرم چپاتی کھلانے کے بعد کھانا کھانے، اس کے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. تو پھر اسے کہیے کہ آج میں نے پلاؤ بنایا ہے، تو چلیں امی کے ہاتھ دے آئیں. یہ بات جو اس نے کہنی تھی آپ کہو. جب اس کے کان یہ سنیں گے، آپ کے بارے میں کیا فیل کرے گا کہ بری لڑکی ہے، بے وقوف لڑکی ہے، کم عقل لڑکی ہے، ناسمجھ لڑکی ہے، اس کو دنیا داری کا پتہ نہیں ہے، یہ رشتوں کا خیال نہیں کرتی. کیا اس طرح کی کوئی بات اس کے حاشیہ خیال میں آ سکتی ہے؟ سو جو اس نے کہنا سے خود کہیے. اب چلیں تو مغرب کے قریب جائیے، اور جو سوچ کے جائیے کہ ہم نے 1 سے 2 گھنٹے وہاں گزارنے. اس بیچ میں جو کھانے کی جو چیزیں پکی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، چھوٹی کٹوری میں ڈالیں، چھوٹے ڈبے میں ڈالیں. جا کے کہیے امی سے کہ امی آپ کے لیے، یا ابا آپ کے لیے، یا دونوں کے لیے، اور وہاں رکھ دی جائے. یہ پکایا تھا، یہ بڑے خوش تھے تو میں نے کہا چلیں دے کے آتے ہیں. یہ بات کبھی کبھی آپ کے میاں کو کہنی چاہیے. اوکے، کبھی کبھی کوئی سویٹ ڈش خود سے بنائیے اور وہ لے کے جائیے. خالی ہاتھ جانے کی بجائے پھل بھی لے کے جا سکتے ہیں. اب وہ کام کر رہے ہو جو میاں کو پسند ہے، اس کو دل پذیر ہے، وہ اس خاندان سے، اس لڑی کا حصہ ہے، اس سے جڑا رہنا چاہتا ہے. توڑیے مت. اچھا وہاں جا کے زیادہ وقت گزاریں گے تو پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر چغلیاں ہوں گی، پھر غیبتیں ہوں گی، اس سے بچ جائیے. دونوں جانے سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھنا ہے، دونوں کو اجازت لینی ہے. ماں باپ کہیں گے بھی کہ بیٹا بیٹھو، ابھی تو ابھی آئے تھے، تو کہیے کہ باقی انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. اور ان سے کبھی وضاحت نہیں کرنی ہے گھر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. نہ کوئی جھوٹی بات کرنی پڑے گی، نہ کوئی لارا لگانا پڑے گا، نہ کوئی چھپانا پڑے گا. نہ کہ کل آئیں گے اور بات ختم کریں، ملیں، ان سے پیار لیں. ماں کے آگے سر ایسے کر کے نیچے کریں، باپ کے آگے بھی نیچے کیجئے، سر پہ پیار لیجئے. اور اگر نند وند ہیں تو ان کو دور سے ایسے کر کے سلام کیجئے، ہاتھ ملائیے اور اپنے گھر واپس آ جائیے. سو جو لڑکیاں جو سسرال سے دور رہتی ہیں وہ ضرور جایا کریں میاں کے ساتھ. تھوڑی اور دور ہے تو آپ ہفتے بعد جا سکتے ہو، ہفتے میں 2 دفعہ جا سکتے ہو. اچھا جو لڑکیاں گھر میں رہتی ہیں وہ بھی کبھی اپنے کمرے میں نہ بیٹھی رہا کریں. ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں، کام کاج کر کے ظہر سے عصر تک کا وقت آپ کو ہر صورت میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس سے پوچھیں اس کے کپڑے، ان کا رواج، ان کی خوبصورت باتیں، ان کی پرانی یادیں، انہوں گلی لاؤ. اور شی وڈ بی ویری ہیپی کہ اس سے اس کی بیٹی نے نہیں پوچھا تھا، آپ پوچھ رہے ہو. اور جب وہ بات کر رہی ہو تو پھر اسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کا دل اور آپ کے کان تینوں اس کو سنیں پورے وجود سے. یہ ایک ایسا کمال سننا ہوتا ہے کہ وہ اس کو فوراً اگلا بندہ فیل کرتا ہے کہ میری باتیں تو میرے اپنے بچے اتنے غور سے نہیں سنتے، یہ میری بچی بہت اچھی ہے. اگر آپ کسی کو بھی سنو گے تو اس کو اچھا لگے گا نا، کل لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.